اس کو آپ بہت بنیادی کام اپنا سمجھو. ان مکاتب میں پڑھانے والے، ان مکاتب کا اعانت کرنے والے، ان مکاتب کو لے کر چلنے والے، اور ان مکاتب کی ترتیب دینے والے اور نصاب کو ترتیب دینے والے، یہ سب یہ سمجھے کہ ہم اس وقت کی بنیادی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں. دیکھیے ایک زمانہ گزرا ہے، یہ جو حدیث ہے اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، کہ علم کو مہد سے لاحد تک حاصل کرو. مہد گہوارے کو کہتے ہیں، جھولے، چھوٹا سا بچہ جس میں رہتا ہے، وہاں سے علم کو لاحد یعنی قبر میں جانے تک کے حاصل کرو. سمجھے نہیں؟ یہ جو مہد کا علم ہے یہ یقیناً صحابہ کے زمانے میں تھا، تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں تھا، اور یہ اللہ کے زمانے میں تھا، اور ایک وقفے تک کے جو ہے رہا. لیکن ایک زمانہ ابھی اس دور میں ایسا آیا کہ یہ مہد کا علم جو ہے یہ ختم ہو گیا. اب ہمارے پاس ٹی وی لگا ہوا ہے، ہمارے پاس بچیاں بغیر پڑھی لکھی ہے. کتنے ایسے گھرانے اور کتنے ایسے گھر ہیں کہ جہاں کوئی پڑھا لکھا نہیں. سمجھے نہیں؟ حکم تو یہ ہے کہ بھئی مہد سے علم حاصل کرو. اب مہد میں ہی علم نہیں ہے تو کیا علم حاصل کریں؟ نتیجہ یہ ہو رہا کہ گھروں سے جو ہے سوائے جہالت کے، گالیوں کے، اور سوائے جو ہے بے ادبیوں کے، اور سوائے غصے کے، اور سوائے جو ہے چھڑک دینے کے، کوئی چیز جو ہے بچے کو مہد میں نہیں ملی. اللہ رب العزت نے ہمارے علماء کرام کو جو ہے تیار کیا. اور ایک بات ذہن پہ رکھو کہ یہ جو عالم چل رہا ہے نا، یہ منظم نظام کے تحت چل رہا ہے. آپ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی بھی حادثہ واقعہ پیش آ جائے تو ہم بولتے ہیں بھائی حادثہ ایک واقعہ پیش آ گیا، ایسا ہو گیا تو اتنے مر گئے، اور ایسا ہو گیا تو یہ ہو گیا. ایسا نہیں. کوئی بھی حادثہ، کوئی بھی واقعہ جو ہے اگر رونما ہوتا ہے وہ منظم جو ہے اللہ کے نظام کے تحت ہوتا ہے. یہ دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ باضابطہ نظام کے تحت چلا رہے ہیں. یہ جو سورج نکلنا اور رات میں جو ہے شام میں غروب ہو جانا اور چاند نکلنا، یہ پورا نظم ہے. اور اس میں کوئی جو ہے ایک ذرہ برابر جو ہے ادھر سے ادھر نہیں ہوتا. اس سے اللہ کے حکم کے تحت سب کچھ ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے ہمارے بزرگان دین اور اہل علم حضرات کے ذہن میں یہ مکاتب کی شکل ڈالی کہ دیکھو گھروں سے تو جو ہے علم نکل گیا. اب یہ گھروں میں، بستیوں کے گھروں میں آپ جا کے دیکھیں گے جہالت ہی جہالت ہے، علم نام کی کوئی چیز نہیں. تو فوری جو ہے اہل علم کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی گئی کہ اب ان مکائن گھروں کے اندر کیسے علم آئے. سمجھے نہیں سمجھے؟ تو غیر شعوری طور پر ان مکاتب کے نظام کو جو ہے علماء کے ذہنوں میں ڈالا گیا کہ بھئی محلوں میں ایک نظام چلایا جائے، مکاتب. تو انہی مکاتب کے ذریعے سے اور انہی بچوں اور بچیوں کے ذریعے سے ہم جو ہے پھر وہی مہد میں علم کو داخل کریں. سمجھے نہیں سمجھے؟ یہاں کی پڑھنے والے بچے، پڑھنے والی بچیاں یہ کل کو معاشرے کی مائیں بنیں گی، کل کو معاشرے کے یہ ذمہ دار بنیں گے. یہ گھروں میں جائیں گے اور گھروں میں جا کر پھر اپنی اولاد کو جو ہے علم دیں. سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہ مہد کے علم کو زندہ کرنے کے لیے اور گھروں کے اندر کا علم جو ختم ہوتا چلا جا رہا تھا اس میں احیا کی ایک تحریک کہ گھر گھر میں علم داخل کر دیا جائے. ہر جو ہے گھر میں، محلے کے ہر ایک گھر میں علم کی کیا شکل بنے گی. اب ہمارے مولانا جانتے ہیں کہ بھئی جتنے پڑھنے والے، کئی جگہوں پر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے سروے کیا کہ ہمارے محلے میں کتنے گھر ہیں، ہمیں اتنے گھر ہیں. پھر یہ سروے کیا کہ اس گھر میں کتنے پڑھنے والے بچے ہیں، اور پڑھنے والوں میں سے عصری مدارس میں کتنے جاتے، دینی مدرسوں میں کتنے جاتے، اور جو کہیں نہیں جاتے. ایسا کہ سروے کیا اور سروے کرنے کے بعد پھر اس کی ترتیب بنائی. سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہ جو ترتیب مکاتب کی ہے یہ ملہم ہے. اللہ رب العزت نے ہمارے اکابر کے ذہنوں میں بات ڈالی اور یہ بات مقصد کی چلی اور ایسی چلی کہ اس کے ذریعے سے دوبارہ پھر علم جو ہے گہواروں میں اور گھروں اور گلی کوچوں میں پھر علم کی فضا قائم ہونے لگی. تو راجہ آپ دیکھیے
کہ جس شہر میں یا جس گاؤں میں مدرسہ ہے، مکتب ہے، وہاں وہاں ان کے گھروں میں سنتیں ہوں گی، ان کے گھروں میں تربیتی نظام ہوگا، ان کے گھروں کے لوگ سلیقہ مند ہوں گے، ان کے گھروں کے لوگوں کے سروں پر ٹوپیاں ہوں گی، ان کے گھروں کے بچوں کے سر پہ دوپٹے ہوں گے. یہ ساری چیزیں کہاں سے آئی؟ یہ مکاتب کے ذریعے سے. سمجھے نہیں سمجھے؟ تو کہنے کا مقصد یہ کہ ان مکاتب کو آپ معمولی کام نہ سمجھیں، یہ بہت بڑا کام ہے، اور یہ غیر شعوری طور پر امت محمدیہ کے اس طبقے کو سنبھالنے کا، سدھارنے کا نظم ہے کہ جو طبقہ کسی اعتبار سے ہمارے نہ مدرسوں میں آتا ہے، نہ دعوت و تبلیغ میں اس کو کوئی دلچسپی ہے، اور اگر دعوت و تبلیغ سے دلچسپی ہے تو اس کے بڑے لوگوں کو ہے، لیکن بچوں کو نہیں ہے. تو جو بچے ہوئے لوگ رہ جاتے ہیں ان میں کیسے دین کو داخل کیا جائے، اس کا نظام مکاتب. سمجھے نہیں سمجھے؟ اس وجہ سے میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ مکتب والے ہمارے فرض علم کو لے کے چل رہے ہیں. ہمارے علماء کرام موجود ہیں کہ یہ جتنے مدارس ہم لوگ لے کے بیٹھے نا، یہ فرض کفایہ کی تکمیل کر رہے ہیں. کسی کو عالم بنانا، حافظ بنانا فرض کفایہ ہے، اور عقائد کو درست کرنا، نماز کے مسائل دینا، اور اسی طریقے سے تجارت کے مسائل دینا تاجروں کو، اور اسی طریقے سے طہارت کے مسائل دینا 100% مسلمانوں کو، یہ فرض عین. تو یہ مکاتب فرض عین کو لیے ہوئے ہیں کہ یہ امت کے فرض عین کو پورا کر رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارا معاشرے کا وہ طبقہ کہ جو اہل اموال اور اہل خیر مانے جاتے ہیں، جانے جاتے ہیں، ان کی توجہ اس طرف زیادہ ہوتی کہ بھئی یہ تو ایک بنیادی مسئلے کو لیے ہوئے ہیں، لہذا ان کی اچھی تنخواہ رکھی جائے، ان کا اچھا نظم کیا جائے. چنانچہ آج بھی اگر آپ گجرات جائیں گے، وہاں جا کے دیکھیے، گجرات میں کوئی گاؤں ایسا نہیں اور کوئی مسجد ایسی نہیں کہ جس کے بازو مکتب کی 3 اور 4 منزلہ عمارت کھڑی ہوئی نہیں ہے. اور وہاں 100% مکتب میں بچوں کو جانا ضروری ہے. ایک مرتبہ ہم پانولی گئے، ہمارے پانولی کے حضرت سے ملنے کے لیے. تو پانولی کو ہم دوپہر میں ظہر کے وقت پہنچ گئے. ظہر کے وقت دیکھا ہے ہم نے کہ ایک بچہ بھی نظر نہیں آ رہا گاؤں میں. ارے میں نے کہا یہ عجیب گاؤں ہے، ہمارے مسلم گاؤں میں تو بچے کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا. سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ عجیب گاؤں ہے. ذرا سے کھوج ہوگی کہ بھئی کیا بات ہے، کہیں بچے کہیں شادی وادی تو نہیں ہے، کہیں مہینے کیا ہے، کچھ نہیں. ادھر ادھر سب ہم گھومے مسجد کے طرف میں، ایک بچہ نہیں. اب یہ بات دیکھ لی ہم نے. مسجد میں پہنچے، مسجد کے امام مؤذن صاحب سے ملاقات ہوئی. مؤذن صاحب نے پوچھا بھئی آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو بھئی فلاں جگہ سے آئے، اور وہ ہم قاری صاحب کے مہمان ہیں. تو اس نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، مہمان آپ ان کے ہیں، لیکن کھانا آپ ہمارے ساتھ کھائیں گے. یہ مؤذن صاحب ہے، مؤذن صاحب آنے والے مہمانوں کو ایسی دعوت دے رہے. میں نے کہا مؤذن صاحب آپ کیوں پریشان ہو رہے؟ بھائی ہم لوگ وہ قاری صاحب پاس کھا لیں گے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں. نہیں آپ پہلے میرے سے ملے، میرا ہاتھ ہے، میں نے آپ کو کہہ دیا. اب یہ 2 باتیں ذرا عجیب سی ہمارے علاقے کے خلاف. ایسے ہمارے علاقے میں تو مؤذن صاحب اور امام صاحب بیچارے مسافہ کر کے خیریت پوچھتے ہیں، بہت اچھا ہے، مگر تشریف رکھیے، بہت اچھا ہے، مسجد بتا دیں گے، سب کچھ کر دیں گے. ہے بیچارے، اتنا پوچھنا نہیں بہت بڑی بات. تو ہو گیا. اب شام میں قاری صاحب آئے. قاری صاحب کے پاس ہم لوگ بیٹھے تھے. تو قاری صاحب نے کہا چلیے کھانے سے فارغ ہو جاتے. ہمارے کہا قاری صاحب وہ تمہارے مؤذن صاحب نے ہم کو دعوت دی ہے. تو قاری صاحب کہنے لگا اچھا ہمارے مؤذن صاحب نے ہماری بھی ضیافت لے لی. اور اس کے بعد ہم لوگوں مؤذن صاحب کے پاس کھانا کھا کے قاری صاحب پاس پہنچے. میں نے قاری صاحب سے کہا کہ میں نے کہا یہ 2 چیزیں ہمارے کو بڑی عجیب سی تھی. ایک تو یہ کہ ہم ظہر کے بعد سے آئے، دیکھ رہے ہیں پورے گاؤں میں گھوم رہے تو کوئی ایک بچہ نظر نہیں آ رہا، سمجھے نہیں. اور دوسری یہ کہ یہ مؤذن صاحب نے ایسا کہتے ہیں ہر آنے والے کو کھانا کھلاتے کہ نہیں. بولے مؤذن صاحب کو تو شہر بولے
आदमी को पहचानते। मैंने कहा भाई ठीक है, आदमी को पहचानते, लेकिन पहचान भी तो उनकी काफी वसी दिख रही, कितने लोगों को पहचानेगा? तो ये दो चीजें मेरे समझ में आई। तो हमारे कारी साहब ने जिक्र किया कि देखिए मौलाना, हमारे पास ये जो मकातिब का निज़ाम है, ये ऐसा निज़ाम है कि अगर मकतब के वक्त में कोई बच्चा महल्ले में खेलते हुए नजर आएगा और कोई भी मुसलमान वहां से गुजरेगा तो उस बच्चे को पकड़ेगा और वो वहां ले जाएगा मकतब में कि भाई ये बच्चा कैसे खेल रहा है देखो। कोई भी मुसलमान, समझे नहीं समझे, कोई भी ऐसा नहीं होगा कि भाई मैं जल्दी में हूं, और अगर वो जल्दी में जाएगा तो फोन करके मौलाना को बोलेगा, मौलाना वो एक जगह पर एक फला, अगर वो नाम याद है तो बोलेगा फला बच्चा खेलना है। कि कोई भी किसी भी गांव में आप जाएंगे, कोई भी बच्चा ऐसा गोली खेलता हुआ या ऐसे इधर उधर घूमे नजर आएगा, फौरी इत्तला हो जाएगा और मौलाना आके उसको पकड़ के लेके जाएंगे। ये 100% तालीम, समझे नहीं समझे, ये 100% तालीम का नजरिया इस्लामी है, समझे नहीं। ये जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म हासिल करना फर्ज है, इसी को तो 100% बोलते हैं। अरे 100% की तारीफ क्या है, इसी को तो 100% बोलते हैं। हमारे प्यारे रसूल ने तो 100% तालीम का नजरिया दिया। अब हम लोग अपने फीसद के हिसाब से जो है ये करते रहते हैं, समझे नहीं समझे। तो एक बात तो ये उन्होंने जिक्र की। अभी मैंने कहा ये मौजिन साहब बेचारे कहाँ से लाते इतने पैसे, जाहिर सी बात है मौजिन साहब। उन्होंने एक बात बतलाई, उस पर भी मुझे थोड़ा सा बोलना है। उन्होंने कहा कि हमारे पास इमाम का और मौजिन का इमामत और अजान देने के अलावा कुछ ना कुछ पेशा इख्तियार करना जरूरी है, समझे नहीं। हमारे दोस्त कोई मौजिन साहब के दरखास्त आते हम पूछते तुम क्या करते, हमारे पास उल्टा है, कुछ करने वाले ना तो बोलते वही करो, समझे नहीं। यानी हमारे पास ऐसा समझते हो करने वाले की अजान शायद मकरूह हो जाएगी। तो हम जब तक के उससे ये नहीं मालूम कर लेते कि भाई तुम कुछ करते क्या और साइड में, उन्हें बोलता हाँ मैं ये काम करता हूँ, तो हम उसको मौजिन रखते, हम उसको इमाम रखते, समझे नहीं सर। अब हम ये कि उसको पाबंद करते हैं कि मैं तेरी जो है मुलाजिमत या तेरी जो है दुकानदारी, ये हमारे अजान में खलल अंदाज़ी नहीं होना, हमारी इमामत में खलल अंदाज़ी नहीं होना। उन्हें यकीन दिलाते कि नहीं, आपके अजान में और आपके इमामत में जरा बराबर फर्क नहीं आए, लेकिन वो दूसरा पेशा इख्तियार करेगा। उसकी वजह से उन्होंने कहा कि हमारे मौजिन साहब बहुत मालदार आदमी है, समझे नहीं समझे। ये जो आपको जो है दावत दे रहे हैं ना, ये हैरान परेशान नहीं है, समझे नहीं समझे। तो एक ये चीज भी जरा सी हमको ले लेनी है। लॉकडाउन में इसकी तरफ थोड़ा सा हमको मुतवज्जे किया है, और कुछ लोग हमारे तरफ बड़े हैं, समझे नहीं। इस पर मैं बात करूंगा नहीं इंशाअल्लाह। तो खैर बात ये चल रही थी कि ये जो मकातिब है ना, ये इसका निज़ाम। गुजरात में जाइए आप और किसी भी मस्जिद से में चले जाएंगे, उस मस्जिद से लगकर 3 मंजिला 4 मंजिला 5 मंजिला इमारत मकतब की, और उनके 5 से 7 साल 8 साल तक के मकतब की तालीम 100%। कोई भी बच्चा चाहे वो डॉक्टर बने, मास्टर बने, कलेक्टर बने, क्या भी कुछ भी बने हो, असली एतबार पहले मकतब में तालीम लेगा, उसके बाद जो है जाएगा। इस वजह से आप देखेंगे कि गुजराती लोगों के सर पे टोपियां सबके नजर आएगी, लिबास सबको उलमा के जैसा नजर आएंगे। कहां से आ रहे हैं? ये मकातिब की देन है, समझे नहीं समझे। उनमें कि उनकी जिंदगी में एक निजाम आएगा। सगीर अगर कोई जाएंगे तो एहतराम से बिठाएंगे, फिर रसीद बनाएंगे। ये सारी चीजें कहां से? मकतब से, ऐसे इल्म से आएगी। हमारे उलमा ने ये चीजें दी, इसके देने वाले कोई दूसरे नहीं है। आम माशरे के लोग क्या देंगे? उनके पास भी खुद नहीं है, इनके पास सलीका नहीं,
جن کے پاس جو ہے کوئی جو ہے اخلاق و آداب نہیں، وہ کیا دوسروں کو مہذب اور جو ہے بااخلاق بنائیں گے؟ یہ سب ہمارے علماء کی دین ہے۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ یہ مکاتب کا نظام ہمارے پاس ایسا ہونا چاہیے۔ اب تو ہمارے پاس جو ہے منجم ششم والے مدرسے کے پاس بھی جو ہے 3 منزلہ عمارت نہیں ہے، سمجھے نہیں سمجھے؟ اور ویسے اللہ کے فضل و کرم سے ہے بھی ہمارے پاس، ہمارا غلام محمد صاحب پاس چلے جائیے، پورا عمارتوں کا ایک شہر آباد ہے، نہیں تو پورا شہر اگر آپ دیکھیں گے تو پورا ان پہ شہر ہو۔ تو کہنے کا محاصل یہ ہے ہمارے علماء حفاظ علماء کہ ان مکاتب کی طرف خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ امت کی بڑی دینی ضرورت، سب سے بڑی دینی ضرورت ہی پورا کر رہے ہیں۔ یہیں سے مدارس کو بچے مل رہے ہیں، سمجھے؟ یہیں سے بازار کو صحیح تاجر مل رہے ہیں، یہیں سے گھروں میں باپردہ عورتیں جا رہی ہیں، یہیں سے جو ہے آپ کے نوجوانوں میں کچھ دینداری آ رہی ہے، یہ مکاتب کے ذریعے سے، یہیں سے۔ اسی کے اگر آپ ذرا سے یہ کریں گے تو معاشرے میں جتنا سدھار ہے ان مکاتب